اللہ یاری صاحب، یہ قرآن کی آیت کے حوالے سے آپ سے پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ کیا، خلیفہ بنایا. تو اس حوالے سے اہل سنت مکتب فکر میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جس طرح ہم انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ نے پچھلوں کا خلیفہ بناتا ہے، یعنی کہ اپنے ماں باپ کے بعد اس کو آگے خلیفہ بناتا ہے. تو یہ تفسیر یعنی کہ ایک اپنی رائے سے کرتے ہیں قرآن کی نا. ایک تو تفسیر بالرائے کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں، اور دوسرا اس آیت کے حوالے سے اسپیسیفک بتائیں کہ یہ اس کی اصل تفسیر کیا ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اس میں یہ جو زمین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اگلوں کو خلیفہ بناتے ہیں، اس حوالے سے یہ کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی کہ کس سے بات کر رہا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، یہ سورہ یونس، اب مجھے نہیں معلوم، آپ قرآن کی آیت تو کئی ہے کہ نا، جو مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے میں وہ آپ کو سورہ یونس کی آیت بتا دیتا ہوں. یہ صفحہ نمبر ہے، میں آیت بھی آپ کو آیت آپ بتائیں، آپ کس آیت کی بات کر رہے ہیں؟ آیت تو کئی ہے کیا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ، وہی اسی آیت کی بات خلائف فی الارض. جی بالکل بالکل یہی آیت ہے. اور بھی آیات ہیں جہاں پہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تم زمین میں میرے خلیفے ہو. زمین میں جو اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، وہ انبیاء، مرسلین اور حجج ہیں، ٹھیک ہے نا. میں اور آپ اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں. وہ زمین میں جو جانشین جس کو بنایا ہے وہ اس طرح ہے. نبی صاحب، یہ قرآن مجید ہے، ملاحظہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، آپ سے پہلے جو اقوام تھے، جو لوگ تھے، جب وہ گناہکار ہو گئے تو ہم نے ان کو گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دی. وَجَاءَتْهُمْ رَسُولٌ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، ان کے پاس انبیاء آیات بینات، معجزات، دلائل واضحات کے ساتھ آئے، وہ ایمان نہیں لانے والے تھے. جب ان پہ حجت تمام ہو گئی تو ہم نے ان کو موت دے دی، ختم کر دیا، ان کو فنا کر دیا. كذلك نجزي القوم المجرمين، اس طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دنیا میں. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون، اس کے بعد ہم نے آپ کو زمین میں جانشین بنا دیا، یعنی ان لوگوں کا جانشین بنا دیا نا. پہلے یہاں زمین میں کفار رہتے تھے، انبیاء آئے، ان کو موعظہ کیا، ان کو توحید کی طرف بلایا، دین اچائی کی طرف بلایا. انکار کیا بھائی، کہا کہ نہیں ہم نہیں لاتے ایمان، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے ان کو تباہ کیا. اب ان کے جگہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں زمین میں آپ کو خلیفۃ اللہ بنا رہا ہوں. لوگوں کو خلیفۃ اللہ تو نہیں بنایا نا اللہ نے، لوگوں کو جانشین بنایا. کس کا؟ فلان سرزمین میں پہلے کافر قبائل رہتے تھے نا، وہ تو مر گئے، اب ان کے جگہ دوسرے قبائل آ گئے، تو یہ ان قبائل کے جانشین بن گئے نا، ان قبائل کے خلیفہ بن گئے نا. اللہ کے تو خلیفہ نہیں بنا، ان کی جگہ پہ یہ رہتے ہیں. ہم نے آپ کو زمین پر ان کے خلیفے بنا دیے، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم آپ کا امتحان لے لیں کہ آپ کیسے عمل کرتا ہے. اب آپ کی باری ہے. آیا یہ کہہ رہا بھائی، قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، ہم طاعت کریں تو اچھی بات ہے، نہیں کریں گے تو جہنم جائیں گے. خلیفہ اللہ کے کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے کہ بھائی لوگوں کی تم ڈیوٹی دے دو، ہدایت کرو، تم میری جانب سے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ کے انبیاء ہیں، رسول ہیں، اور ان کے اوصیاء طاہرین علیہم السلام ہیں. جی سر بالکل ٹھیک. مزید کوئی سوال ہے بھائی؟ علی نور الحسن صاحب. جی حسن اللہ یہ صاحب، ایک اور آپ سے، یعنی کہ یہ جو قرآن کی تفسیر بالرائے ہے، اس حوالے سے یعنی کہ اہل سنت اور تشیع دونوں قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے آ رہے ہیں. یعنی کہ میں ابھی بھی میرے پاس شیعہ کی قرآن، یعنی کہ قرآن تو ایک ہی ہے، مطلب ہے کہ شیعہ جو تراجم ہے یا تفسیر ہے وہ ان لوگوں نے اپنی رائے سے کی ہے. کوئی حدیث مجھے نہیں نظر آتی ائمہ کی، بہت کم کوئی شادر و نادر کو حدیث ڈال دے، نہیں تو اپنی رائے سے سب لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. جی سر بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. شیعہ علماء منہج میں یہ جماعت مخالفین کے مقلد ہیں. ہمارے علماء جو ہے نا، ان کا منہج، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ شیعہ علماء ان کا جو ضرر دین پر ہے، سب سے زیادہ ضرر جو دین کو ضرر پہنچاتے ہیں شیعہ علماء پہنچاتے ہیں. اور جتنا بڑا مشہور شیعہ مولوی ہوگا اتنا ہی اس کا ضرر دین پہ زیادہ ہوگا. تو یہ جو اکثر ہمارے ہاں علم تفسیر چلتی آ رہی ہے، یہ علم تفسیر جو ہے یہ تفسیر بالرائے. تفسیر بالرائے سے کیا مراد؟
کہ قرآن کی آیت آپ لیتے ہیں کہتے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے، نہ کوئی حدیث ہے نہ کسی نے بھائی کوئی معصوم کا قول ہے، آپ کے ذہن میں جو لگا کہ یہ یہی ہوگا یہ تو یہی ہوگا. تو یہ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. لیکن یہ اس طرح سب نہیں ہے، ہمارے ہاں بہت سارے تفاسیر ہیں جو تفاسیر روائی ہیں، جو حدیث کی تفاسیر ہیں. تفسیر البرہان ہے، تفسیر قمی ہے، تفسیر نور الثقلین ہے، تفسیر فرات کوفی ہے، تفسیر عیاشی ہے. یہ تفاسیر جو ہیں بڑے مشہور ہیں اور یہ سب احادیث کی تفاسیر ہیں، روایات ہیں اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کے. تفسیر بالرائے کفر باللہ ہے. ہمارے احادیث میں ما آمن بی من فسر کلامی برائے، وہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، حدیث قدسی ہے، جو میرے کلام کو تفسیر بالرائے کرتا ہے، اپنے اجتہاد کے ساتھ تفسیر کرتا ہے. تو یہ تو عام سی چیز ہے اجتہاد کے ساتھ تفسیر کرنا. شیعہ علماء اس میں بہت آگے ہیں، کسی سے کم نہیں ہے. لیکن یہ جو مسلک ہے، یہ جو مذہب ہے تفسیر بالرائے کا، شیعہ علماء نے مخالفین سے لے کے آئے ہیں، اپنے مذہب میں وارد کیا. موجودہ دور میں جتنی شیعہ تفاسیر لکھی جاتی ہیں ان میں اکثر تفسیر بالرائے ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے میرے بھائی؟ جی ٹھیک ہے. سوال نہیں ہے؟